صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہی زمزم ملتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے، جہاں سے تم ٹوٹ کر آ گئے تھے، جہاں سے تمہارا دل ٹوٹ گیا تھا، جہاں سے تم نا امید ہو چکے تھے، جہاں پہ تم مایوس ہو چکے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، اور جو تم سے دور کیا گیا ہے آزمائش کے بعد اللہ اسے بہتر بنا کر تمہیں واپس عطا کر دے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے، اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ ممکن ہے جو مقدر سے نہیں ملا اس کا ملنا تمہاری دعاؤں سے لکھا ہو۔ ممکن ہے جو تم مانگ رہے ہو اس آزمائش کے بعد وہی تمہارا صلہ ہو، اور جس کی رضا پہ اللہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ ممکن ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ سارا جہاں سنبھال رکھا ہو، تو پھر تم امید مت ہارنا، حوصلہ نہ ٹوٹنے دینا۔ جس نے اللہ کی رضا پہ آمین کہا اللہ پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفاعت تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں تھی۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ اللہ ناممکن حالات اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم اپنی دعاؤں سے انہیں ممکن بنا سکو۔ وہ تمہیں اڑان سے پہلے اس لیے گراتا ہے تاکہ تم اڑنا سیکھ سکو۔ اللہ تمہیں اندھیروں میں اس لیے لاتا ہے تاکہ تم روشنی کو تلاش کر سکو۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اس کے علاوہ تیری سنتا ہے؟ بس پھر یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یاد رکھو دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے۔ دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا جو چھن گیا ہے اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے۔ دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے۔ دعا بکھرتے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں
اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ کر ہی زمزم ملتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھایا ہے۔